حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشنگوئی فرما چکے تھے۔ عام مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور باغیوں کی تباہ کاریوں پر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل چپ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تکمیل کا انتظار فرما رہے تھے۔ ابھی جمعہ کا آفتاب طلوع نہ ہوا تھا کہ آپ نے روزہ کی نیت فرمائی۔ اسی صبح خام میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ کے ہم رکاب ہیں۔ حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باقی ابھی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے درد مندانہ کہا، امیر المؤمنین ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ جب بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پیجامہ طلب فرمایا جس کو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا اور اسے زیب تن فرمایا، پھر 20 غلاموں کو آزاد کر کے کلام پاک کھولا اور یاد حق میں مصروف ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حرم سرا کے اندرونی حالات تھے۔ ٹھیک اسی وقت محل سرا کے باہر محمد بن ابو بکر نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو دروازے پر کھڑے تھے لگا اور وہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا تیر محل کے اندر مروان تک پہنچا۔ ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قنبر کا سر زخمی ہو گیا۔ محمد بن ابو بکر کو خوف پیدا ہوا کہ امام حسن کا خون رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا، اگر بنی ہاشم پہنچ گئے تو وہ حسن کو زخمی دیکھ کر عثمان کو بھول جائیں گے اور ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جائے گی، اس لیے چند آدمی اسی وقت محل سرا میں کودے اور اپنا کام ختم کر دے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے اسی تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی وقت چند باغی دیوار فاند کر محل سرا میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان محل سرا میں موجود تھے اتفاق سے وہ سب اوپر کی منزل میں بیٹھے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے کے مکان میں تنہا مصروف تلاوت تھے۔ محمد بن ابو بکر نے قابل صدا افسوس حرکت کا ثبوت دیا، آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھا کر عثمان رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور اسے زور زور سے کھینچنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھتیجے، اگر آج حضرت صدیق اکبر زندہ ہوتے تو اس منظر کو پسند نہ فرماتے۔ اب محمد بن ابو بکر پشیمان ہوا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر کنانہ بن بشیر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے ایک دردناک ضرب لگائی اور رسول کا یہ بزرگ ترین نائب فرش زمین پر گر پڑا اور فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ دوسری سودان بن حمران نے ماری جس سے خون کا فوارہ نکلا۔ عمرو بن حمیق، یہ صفاحت ناکافی معلوم ہوئی، یہ ذلیل ترین بدوی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور جسم مبارک مطہر کو نیزے سے چھیدنے لگا۔ اسی وقت ایک اور بے رحم نے تلوار چلائی اور حضرت نائلہ نے ہاتھ سے روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ اسی کشمکش کے دوران حضرت امیر المؤمنین بے دم ہو رہے تھے کہ مرغ روح قف سے انصری سے پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلاد اور بہیمیت کا یہ دردناک واقعہ صرف حضرت نائلہ کی غم نصیب آنکھوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کوٹھے پر چڑھ کر چیخنے لگی۔ امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے دوست دوڑتے ہوئے نیچے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرش خاک پر کٹے پڑے تھے۔ سب یہ مصیبت انگیز خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور مدہوشانہ دوڑتے ہوئے محل سرا کی طرف آئے، مگر اب یہاں کیا رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو ایک تماچا مارا، ایک مکہ امام حسین کی چھاتی پر دیا، مگر اب یہ سب کچھ بعد از وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محل سرا کے اندر خون میں ڈوبے پڑے تھے، مگر محاصرہ اب بھی جاری تھا۔ 2 دن تک نعش مبارک وہیں بے کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند خوش قسمت مسلمانوں نے اس خونی لباس میت کو کاندھا دیا اور صرف 17 مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے خادم اور سنت رسول کے سب سے بڑے عاشق کو جنت البقیع کے گوشہ میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن مجید سامنے کھلا تھا، اس لیے خون ناحق نے جس آیت پاک کو رنگین فرمایا وہ یہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا کی ذات تم کو کافی ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔